اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عبداللہ سعیدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، عظمت حسین، شہادت حسین، عظمت حسین، شہادت حسین۔ علامہ مفتی محمد عبداللہ سعیدی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات والصلاة والسلام علی حامی الصراط صاحب المعراج والتاج والبراق وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اطہار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیک۔ مل کے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ احباب ذی وقار، آج کی اس پروقار محفل میں خصوصی بیان جس ہستی کا ہونا ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضور غازی ملت علامہ صاحبزادہ پیر سید جاوید سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ آپ کے در کا ایک ادنا نوکر ہونے کی حیثیت سے، ایک چھوٹا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے، جماعت اہل سنت پاکستان ضلع رحیم یار خان کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے چند منٹ کی حاضری آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے نہایت ہی محترم اور فاضل دوست علامہ قاری میاں محمد سلیم سعیدی صاحب نے حکم نامہ دیا۔ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، چند منٹ کی حاضری ہے، اور اپنے دیے گئے وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز اپنی معروضات پیش کر کے آپ سے طالب اجازت ہوں گا۔ لیکن کچھ عرض کرنے سے پہلے جو
اس محفل کا عنوان رکھا گیا ہے تاجدار ختم نبوت و شہدائے کربلا کانفرنس۔ تو میں 2 شعر میں اس کا لب لباب پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو بہت ایمان تازہ ہوگا۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، مل کے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھیں۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مل کے کہیں میرے مصطفیٰ نہ ہے کسی کے بیٹے، حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے، حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سی ماں ہے، نہ فاطمہ سی ماں ہے، سیدہ زہرا کے بعد نہ فاطمہ سی ماں ہے، سیدہ زہرا کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی، ایسی نماز پھر نہ ہوئی، کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی، کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ احباب ذی وقار، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ اور شان اہل بیت۔ ترازو کا ایک پلڑا ہو اور اس کے ایک پلڑے میں صحابہ کرام کی ذات کو رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں نبی کے اہل بیت اطہار کو رکھ دیں، اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نہ وہ پلڑا بھاری ہوگا نہ وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ میزان کیا جائے تو ترازو میں ان دونوں کا وزن برابر آئے گا، اور قبلہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی صحابی کو صحابی نہیں مانتے، کسی بھی اہل بیت اطہار کے شخص کو اہل بیت نہیں مانتے اس وقت تک
کہ جب تک دونوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے نہ ہو. دونوں کی نسبت، یہ دونوں ہستیاں، ان دونوں گروہوں کا وجود اگر اس کائنات میں ہے تو اس کا سبب، اس کا صلہ جانے جانا میرے مصطفیٰ کریم ہے. تو ایک اہم نکتہ اور اہم بات ہمیں اس سے یہ سمجھ آئی کہ محبت کا اصل معیار آمنہ کے لال کی ذات ہے. محبت کا اصل سبب جو ہے وہ کملی والے مصطفیٰ کی ذات ہے. میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ تو اہل بیت یہ تو دور کی بات ہے، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی جانور کو بھی نسبت ہو گئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم عشق والے لوگ اس جانور سے بھی پیار کرتے ہیں تو صرف اور صرف مصطفیٰ کی وجہ سے. سینکڑوں مثالیں ایسی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن میں بات لے کر چلوں گا دونوں کی، صحابہ و اہل بیت کی. مثال کے طور پر آپ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفے کتنے ہیں؟ اونچی بولیے. 4 خلیفے. اونچی بولیے. کتنے خلیفے؟ 4. پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ. دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین. اور چوتھے خلیفہ مولا علی. اچھی بن دی ہے سبحان اللہ. اچھا اردو سمجھنی ہم دی سرائکی بھی آکھ سکدوں. آنکھو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے نا صحیح بھئی. 4 خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، عثمان غنی اور حضرت مولا علی. اور آسمانی کتابیں بھی، بولو ذرا آواز سے، ٹھیک ہے ذرا آپ توجہ کیجئے گا. آسمانی کتابیں بھی 4، نبی کے خلیفہ بھی 4. 3 کتابیں پہلے آئیں قرآن مجید سے، ایک کا نام تورات، ایک کا نام انجیل، ایک کا نام زبور، اور چوتھی کتاب کا نام قرآن. بولو ذرا. چوتھی کتاب کا نام قرآن. ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ڈنڈی نہیں مارنی، سچ مجھے بتانا ہے. کتابیں 3 پہلے آئی ہیں، قرآن چوتھے نمبر والی کتاب ہے، پر سب سے فضیلت والی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا. 3 کتابیں وہ بھی خدا کی ہیں، پر افضل ان میں فضیلت والی جس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اونچی بولو ذرا آواز سے. لیکن پہلے نمبر پر زبور آئی ہے، نمبر اس کا پہلا ہے. بولو تو صحیح نا. دوسرے نمبر پر تورات آئی ہے، اس کا نمبر دوسرا ہے. تیسرے نمبر پر انجیل آئی ہے، نمبر تیسرا ہے. چوتھے نمبر پر قرآن آیا ہے، نمبر چوتھا ہے، لیکن فرمایا شان میں سب سے زیادہ ہے. بالکل اسی طرح سمجھیں خلیفے میرے آقا کے 4 ہیں. پہلا نمبر صدیق کا، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا نمبر جناب والا سیدنا عثمان غنی کا. اب چوتھے نمبر پر جو خلیفہ ہیں وہ علی ہیں. فرمایا نمبر چوتھا ہے پر فضیلت زیادہ ہے. بولو تو صحیح نظر آواز سے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں یہ ایک نقطے میں آپ کے سامنے ہیرا پروس کر میں نے رکھ دیا ہے. مانو سب کو. بولو تو صحیح نا. مانو سب کو، کیونکہ ان 4 کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا. کیونکہ آپ جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں یہی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. ساری کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، پھر ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے. مجھے کہنے دیجئے اگر جنت جاؤ گے ایک کے سہارے سے نہیں جاؤ گے، جب تک 4 یاروں کو نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ جنت نصیب نہیں کر سکتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ 4 ہیں. اونچی بولیے. اور 4 کی محبت، اور 4 کا تعلق دیکھیے میرے سرکار سے کیا ہے.
کیونکہ ہم ہیں نسبت کے قائل. چاروں کا تعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے؟ چاروں کا ربط میرے رسول سے کیا ہے؟ آپ اور میں کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارے بچوں کا رشتہ ہو کم از کم ہماری برابری کے لوگ ہوں. کیوں بھائی بولیے تو صحیح نا. جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو اس بات کو سب سے پہلے سوچتے ہیں بھئی زیادہ امیر اگر ہیں تو وہ تو پھر اچھا ہو گیا، زیادہ امیر نہیں ہیں تو کم از کم ہمارے جتنے ہونے چاہیے ہماری برادری کے لوگ. ہم آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے پرکھ کے پھر اپنے بچوں کے رشتے خاندانوں میں کرتے ہیں. مجھے بتائیں ان چاروں کا تعلق سنیے. 2 حضور کے سسر ہیں، اور نہیں بولیں یار تو اچھی طرح بولو نا. 2 حضور کے سسر ہیں اور 2 حضور کے داماد ہیں. اونچی تو بولو نا. ایک سسر کا نام سیدنا صدیق اکبر، دوسرے سسر کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق، اور ایک داماد جس کو حضور نے یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، حضرت عثمان غنی جن کا لقب بنا ذی-النورین، اور چوتھے نمبر پر جو حضور کے داماد ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، وہ ہیں حضرت علی. بولو تو صحیح نا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے حصے میں ایسی خاتون آئی ہیں، ان کے حصے میں نصیب میں ایسی خاتون آئی ہیں. تیرے لیے خاتون کا انتخاب یا تیرا والد کرے گا یا تیری والدہ کرے گی. مولا علی وہ ہیں جن کے لیے خاتون کا انتخاب میرے مصطفیٰ نے نہیں بلکہ رب العالمین کی ذات نے کیا ہے. بولو تو صحیح نا ذرا آواز سے. اب جب دونوں کی رشتہ داریاں حضور سے ہیں، مجھے بتاؤ حضور کسی مشرک کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ حضور کسی ایمان کے بغیر شخص کی بیٹی کے ساتھ ازدواجی عمل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی دین سے ہٹنے والوں کو اپنی بیٹیاں دے سکتے ہیں. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی جب ان چاروں کی قرابت میرے مصطفیٰ سے ہے تو بھائی اگر جنت جانا ہے تو راستہ سیدھا ہے. صدیق کو بھی مانو، عمر کو بھی مانو، عثمان کو بھی مانو، علی کو بھی مانو، کیونکہ ان سب کو ماننے سے بندہ نجات کے راستے پہ پہنچ سکتا ہے. اور جسے ان کا دامن مل گیا انہی کا بیڑا پار ہو جائے گا. بس ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، کہو ذرا سبحان اللہ. اچھی بولو، کوئی نہیں تعداد کام ہے تو کوئی گل نہیں، تسی اچھی ذرا بولنا ہے، آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ. ایک حدیث میں پیش کر دوں، توجہ سے بات سنیے گا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا تھا. حضرت علی المرتضیٰ آئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس، تو آپ نے جب انہیں دیکھا تو مسکرا پڑے. کیا ہوا جی؟ پتہ چلا علی کا چہرہ ہی ایسے ہے، بندہ جتنا اداس ہو دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے. مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر مسکرا پڑے. جب آپ مسکرائے، اب بندے کو وجہ تو پوچھنی ہوتی ہے، بھئی کیوں، مجھے کیا لگا ہوا ہے، کیوں ہنسے ہو آپ؟ سیدنا صدیق اکبر نے جناب جب مسکرانا شروع کیا نا تو مولا علی نے پوچھا، اے صدیق اکبر آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہتے ہیں علی میں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا. جی فرمان کیا ہے؟ کہ علی میرے آقا نے فرمایا تھا جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے ٹکٹیں آپ دیں گے. جنت جان دی ٹکٹ لبنی ہے، جنت جانے کے لیے ٹکٹ ہوگی. میرے آقا نے فرمایا علی جب لوگ جنت میں جائیں گے جسے تو ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. اب سنو، حضرت علی المرتضیٰ کو جب سیدنا صدیق اکبر نے ایسا کہا تو سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی نے فرمایا، اے علی، اے صدیق اکبر مجھے بھی میرے نبی نے فرمایا تھا علی ٹکٹ اس غلام کو دینا جو صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہو. اپنے پیر دی گل تے من لو، کہو ذرا سبحان اللہ. اپنے پیر دا آکھا منو نا. میرا پیر علی کیا فرمے دے، اچھی بولو نا صحیح. فرمایا ٹکٹ ہوں کو دیساں جیڑا صدیق اکبر دا غلام ہو سی. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث سنیں بھئی آل بیت سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، کہو ذرا سبحان اللہ. اگر میں سرے کی بولاں تو چل سے جی سن لیں بھئی کوئی شے اینجی ہوندی ہے جیں تو بغیر گزارا ممکن نہیں.
تے کوئی یہ جی شے ہوندی ہے جن دے بغیر گزارا تھی سکدے. ہن بندہ جڑا سائیکل تے کم کر گھنے ان کو موٹر سائیکل چلاون دی ضرورت ٹھیک ہے نا سی. تے جن کو موٹر سائیکل نہ ہوئے یقیناً وہ سائیکل تے ہی گزارا کرے سے ہوں دے بغیر نبھاون مشکل ہے. ٹھیک ہے بھائی. آؤ میں آپ کو بتاؤں اہل بیت نبوت اے جیاں ہستیاں کہ ہوں تو بغیر بھی گزارا ممکن کہ نہیں، ہوں تو بغیر نبھاونا آپ نہیں نبھا سکتے. سنو حدیث پاک، امام قاضی عیاض نے شفا شریف دے اندر لکھے بڑا سونا بیان نقل فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان فرمائیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 ہے. آپ فرمیندن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن قیامت آلے دہاڑے جیڑے ویلے بندے پل صراط کنو لنگ دے پہ حسن. کتوں لنگ دے پہ حسن؟ پل صراط کنو. صراط پل کو سڑیندن، صراط سدھے رستے کو بھی سڑیندن، صراط کلھے رستے کو بھی سڑیندن. اتھا جڑا معنی صراط دے وہ پل صراط ہے. فرمایا پل صراط کنو بندے جڑے ویلے لنگ سن جڑی تلوار کنو زیادہ تیز ہے تے وال کنو زیادہ بریک ہے. فرمایا اتھا اگوں کچھ فرشتے دی اللہ ڈیوٹی لے سے، کچھ فرشتے این گال دے اتے معمور ہو سن. آپ جو ہن مدینے ونجنا ہوئے ایمیں ویسوں پہ یا پہلے پاسپورٹ دے اتے ویزا لویسوں؟ پہلے پاسپورٹ دے ویزا لگ سے والا ہوں ویزے کو چیک کرن والی سیکیورٹی ہوندی ہے. ہوں کو چیک کرے سے جیندہ ویزا ہو سے پکا ہوں کو جہاز بہن دی مل سے اجازت. ایمیں نہ صحیح توجہ نال گال سنو جناب. اون پل دے اتے جڑے ویلے تساں اساں سارے کٹھے ہو سوں لین بنا تے کھڑے ہو سوں اگو کچھ فرشتے ہیں جو سن جنہیں دی ڈیوٹی ہو سے. ڈیوٹی کیا ہو سے؟ وہ چیک کرے سن. کیا کرے سن؟ چیک کرے سن. کیا چیک کرے سن؟ معرفت آل محمد براءت من النار وحب آل محمد جواز الصراط. فرمایا انہیں دی ڈیوٹی اے ہو سے وہ لوگیں دے دل کو چیک کرے سن جائیں دل وچ حسن و حسین فاطمہ والی مصطفیٰ دا پیار ہو سے انہیں کو لنگھن دی اجازت دے سن. بولو تو صحیح نظر آواز انہیں کو جناب والا لنگھن دی اجازت مل سے. تے فرمایا وَمَعْرِفَةُ آلُ مُحَمَّدٍ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ. فرمایا جیڑا ہنیں دے عشق دے وچ محبت دے وچ آ ونجے فرمایا اللہ تعالیٰ ہنیں دی محبت دا صدقہ ان کو جہنم کو بری فرما دے. توجہ ہے یا کہنا یہ ساریاں گالی گالیاں دلیل ہیں بھائی. نہ صحابہ دی محبت دے بغیر گزارا ہے نہ نبی دی آل دی محبت دے بغیر گزارے. ہر جگہ تے کو چیک کتاوے سے انہیں ہستیاں نال پیار ہو سے تا ایتھ بھی بیڑا پار ہے تے اتھ بھی بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ میرے کلمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. تو سادہ سنن میرا سناون اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین.